جناب عزت تمام علامہ علی ناصر الحسینی صاحب اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ ان کے فوراً بعد بحر المصائب شہنشاہ مصائب ذاکری دنیا دا بہت ہی پیارا نام آج دی مجلس باغ دے حرف آخر دیت نال ذاکر اہل بیت غلام باہ جپا شبیہ ذوالجلالہ برآمدی کران دے تشریف رکھے جی جتھے سے جگہ لب دی ہے ذکر بادی قبولیت واسے بلانتا سلوات بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین و حاضرات دیاں دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین جڑی سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی 127 نمبر آیت ہیں 128 نمبر آیت مجید ہے۔ یہ دو لفظ اکٹھے آئے ہیں، ایک ذریت ایک امت۔ ذریت قبلہ اولاد نو کیا جاندہ ہے اور امت منن والیاں نو کیا جاندہ ہے۔ جڑی نبیاں دی امتاں مشہور نے امت اور ذریت، یہ دو لفظ نے یہ ایک آیت چاہے یہ الگ الگ لفظ نے۔ امت دا مطلب گروہ ہوتا ہے، امت دا مطلب جماعت ہوتا ہے، ایک جماعت امت یعنی ساری امت ہیں جنہیں اسی ساری امت ہیں۔ ویسے تو اللہ پاک نے پوری دنیا دیا مسلمانوں ایک امت قرار دیتا ہے اسی ایک ہی امت ہیں اور وہ ملت ابراہیمی اور امت مصطفیٰ ایک امت۔ یہ دو لفظ آئے ہیں، امت ایک جماعت میں کیا جاتا ہے۔ جماعت دیا مانے چیتھے امت ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جدوں بیت اللہ شریف دی دیواراں اٹھا رہے سن، بنیاداں اٹھا رہے سن، ادو انہیں دعا کیتی ہے باپ بیٹے نے اللہ دی بارگاہ جی۔ ادھے وچ لفظ ذریت آئے گا جی، ذریت دا معنی اولاد جی، اور امت ایک گروہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لکا۔ دووے باپ بیٹا کہہ رہے سن اے ہمارے رب ہمیں اپنا مسلمان قرار دے، ہمیں اپنا مسلم قرار دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے مسلمان ہونا۔ یہ دووے پہلے ہی نبی نے تے دووے علیہ السلام نے تے پھر کہہ رہے ہیں کہ مور لا کہ اسی تیرے مسلمان۔ ساڈا مسلمان نہ تعلق ہے، ساڈا مشرکاں نال شرک نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا منگو۔ فرماتے ہیں من ذریتنا، ایک تے ساڈی مسلمانی تے مور لا، ومن ذریتنا، اور جو ہماری اولاد ہے نا، ہماری ذریت ہے نا، ہماری نسل ہے نا، امتن مسلمتن لکا، وہ ہماری نسل میں ہماری اولاد میں ایک مسلمانوں کی پوری امت پہ۔ میں دوبارہ عرض کر من ذریتنا امتن مسلمتن لکا، ساڑی نسل چ مسلمانہ دی ایک جماعت بھیج، ساڑی اولاد چ مسلمانہ دی ایک جماعت بھیج۔ ویسے نبی آؤندہ بندیاں نو مسلمان کرنی ہے، لیکن یہ دووے نبی اپنی نسل چوں مسلمان پہ منگتے کہ ساڑی نسل چ مسلمان بھیج۔ اے جڑی گل ہے نا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری نسل میں مسلمان بھیج۔ اتھے بس فرق ہے تھوڑا جا ایویں وہ سمجھن نال سارا دین سمجھے چاہ جائے۔ ساڑی نسل چ ساڑی اولاد چ مسلمان بھیج۔ آ جڑے بندے نے نا یہ اسی مسلمان کر لیں گے، اے جڑے بندے نے نا امت دے یہ اسی مسلمان کر لیں گے۔ ساڑی نسل چ مسلمان بھیج، مسلمان بھیج۔ یہ جڑے بھیجے مسلمان ہوتے نا جی قبلہ انہاں وچ تے کیتیاں مسلماناں چ فرق ہوتا۔ بھیجے مسلمان اور نے کیتے مسلمان اور نے۔ جنہاں نو مسلمان نبی آپ کر دینے نا انہاں نو رضی اللہ آندے نے، جڑے اتوں بھیجدا نا انہاں نو علیہ السلام آندے۔ شکریہ توجہ ہوگی سارے دی میرا خیال۔ ساڑی نسل چے ساڑی امت چے مسلمان بھیج۔
تو مسلمان بھیجنے نے. میں آخا نا گجرات کسی نو بھی ایک ویگن ماتمیاں دی بھیجو گجرا والے تو تسی بھیجتے ہو, ڈاکٹر صاحب بھیج دین, بھٹی صاحب بھیج دین, پہلو جی ماتمی آتے ہیں. وہ جا کے مینوں آخن کہ ماتم کیویں کرنا. میں کہ تمہیں بھیجا کن. وہ آخر کہ انہیں میں سانوں بھیجا جنہوں نے فون کیا. میں کہ میں ماتمی منگے سن. میں آخیا سی ماتمی بھیجو, اتنے جلوس نکلنا سارے کو ماتمی تھوڑا تو ایک ویگن بھیج دو, چلو ذرا ماتمی زیادہ ہو جان گے تو جلوس اچھا ہو جائے گا. تو تساں جے سیکھنا ہے ماتم کلیا تمہیں کنے میں, تساں جے سیکھنا ہے. ابراہیم او نہیں منگے جنہ جے کلمہ سیکھنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہ منگے نے جڑے ہون ہی مسلمان. ساری نسل چ مسلمان بھیج کہ بلا ترتیب دعا چ اتنا لطف ہے کہ اج رات نو چند نظر آ جانا ہے, کل یکم ربیع الاول ہو جانا ہے, تو تسی ذرا بندے رہ جو پورا مہینہ کہ بندے میلاد کتوں شروع کر دیں. میں میلاد نہیں پڑھن لگا, مجلس میں اور پڑھنی ہے. میں میلاد دا نا منڈ تمہیں بن دینا منڈ, کیونکہ کعبے دیاں بھی دوبارہ بنیادی طور پہ اٹھاندے سن پہ جدوں انہاں دعا کیتی. تے میلاد دی بنیاد بھی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا پہلے مسلمان بھیج. دعا دی قبلہ ایک ترتیب ہوندی. آ بچہ دعا کرے گا نا تے اے نہیں ایتھے اٹھدا آکھن لگا یا اللہ مینوں حج کرا. پہلے آکھے گا یا اللہ میں پڑھ جانا کدی, پہلا پڑھائی دی دعا ہے. اسی بھی دعا کرنے. جیڑا بندہ اجے منگنی نہ ہوئی ہوئے تے بیٹے تے پتر دی دعا کردا ہوئے, یا انہوں پتر دے اللہ دیا بندیا پہلا یہ کدھر ساگ ویخ, یہ کدھر منگنی کر. منگنی کرے گا تو پھر آکھی یا اللہ اس نکاح کا بھی موقع لیا, پھر نکاح ہوئے گا تو اس تو بعد شروع کریں. دعا دی ایک ترتیب ہوندی ہے. دعا دی ایک ترتیب ہوندی ہے. پہلے دعا ہوندی ہے یا اللہ سارے بچے نوں جوانی نصیب فرما, تعلیم نصیب فرما, پھر انہوں ذاکر بنا, انہوں مولوی بنا, پھر جو بن جائے ادو آنے یار انہوں کامیاب بھی کر. ہے نا ترتیب دعا. ایک دعا تسی روز سنتے ہو, اے اللہ مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا, قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. میں نے ایک بندہ کہنا کہ تسی نہیں کرتے, میں اسی کرنے ہاں پر ترتیب نہ کرنے. کہنے لگا تو اسی بے ترتیبی کر رہے نہیں کہ میں تو اچھے کر دیو, ہر جگہ کرنی چاہیے. تسی دعا کر دیو کہ اے اللہ مصطفیٰ کو اس مقام محمود پر کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. پہلی کی دعا اے وے. دوجی پھر ایک مہربانی اور کر, انہوں نے ساری شفاعت اے مہربانی کر پہ ساری وہ شفاعت کر دیں. پہلی گل ہے مقام محمود قیامت والے دن وہ مقام محمود بڑھنا ہے, قیامت ہونی ہے, حشر بڑھنا ہے, پھر مقام محمود ہونا ہے. میں کیا اسی اتھوں شروع نہیں ہوتے کہ سرکار نو مقام محمود تے کھلا. کیوں؟ میں کہ قرآن دی قسم سانو یقین ہے مادی پہلا ہونا ہے تو قیامت بعد ہونا. پہلا امام مہدی ہونا نا جی, اس تو بعد قیامت ہونی ہے. اج لو پہلا اسی دعا کی کرنے ہیں یا امام المنتظر. پہلا اسی آنے ہیں یا اللہ حضرت مہدی علیہ السلام دا ظہور جلد ہوگے. اس تو بعد آنے ہیں پھر قیامت پر پاؤ گے, پھر سرکار کھلونا. یعنی ایک ترتیب ہے نا جی, ایک ترتیب ہے. حضرت ابراہیم فرمایا یا اللہ میری نسل اولاد ذریتنا, ذریت جتھے آئے گی قرآن یہ میں اولاد ہوئے گا جی, میری اولاد مسلمان بھیج. اچھا جی اولاد مسلمان بھیج کی کرنے نے ایتھے ہن ترتیب ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, پھر انہاں وچ اپنا رسول بھیج. پہلے مسلمان بھیج, پھر انہاں وچ اپنا رسول بھیج. میں 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے بڑی مشکل سے پہنچیا تو توڑ رابطہ سی پشارہ تو بعد تساں پڑھنا. میں شہر نو آکو 4:15 تک 4:20 تک پڑھن تو میں انشاءاللہ آ جانا. اللہ پاک مہربانی کیتی. اج کوئی جمعہ بھی سی اور 14 اگست سی تے تھوڑا جہا رش ہے چلنا چونے کا, باقی انشاءاللہ میں پہنچ گیا. میں بعد آیا مجمع پہلے موجود, میز پہلے موجود, اے میز تے پھول پہلے موجود. میں اتنے لیا کے قرآن رکھ دیتا ہے. اے ہر شے پہلے سی تے میں بعد چاہیے. یہ میرے آن تو بعد تسی نہیں آئے تے نہ کہ بلا میرے آن تو بعد سپیکر لگا تے نہ میرے آن تو بعد میز رکھا گیا. ہر شے آپ پھبی پھبائی ٹھیک ہے. اے پورا امام کوٹ لائٹاں تے اے پیچھے بینر, اے پھبے پھبائے تے میں آیا. تسی پہلا آئے ہو کہ میں پہلا آیا؟ تسی پہلا. خدا دی قسم کچھ ایسے مسلمان نے جڑے پہلا آئے نے انہاں دی گود وچ رسول آئے. حضرت ابراہیم نے آکھیا پہلے مسلمان بھیج, پھر انہاں دے وچ رسول بھیج.
پہلے مسلمان بھیج، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، پہلے مسلمان بھیج ساری نسل انہاں دی گوداں وچ رسول بھیج جیڑا انہاں تے کتاب دی بھی تعلیم دے، جیڑا حکمت دی بھی تعلیم دے، جیڑا لوکاں دا تزکیہ نفس بھی کرے۔ مہربانی کر کے اس میلاد دے صدقے نال تے اج دے چن چڑھن والے نال دعا کر لینا کہ اللہ پاک سارے مسلماناں نوں یہ توفیق دیتی ہے کہ انہاں مسلماناں نوں جان دے نے جڑے نبی آ کے کیتے نے، اور انہاں نوں یہ پہچانو جنہاں دی گود وچ نبی آئے ہیں۔ بہت شکریہ، جڑے نبی آ کے مسلمان کیتے نے وہ بڑے کمال مسلمان نے، بہت اچھے مسلمان نے، جنتی مسلمان نے، بڑے پیارے مسلمان نے، لیکن وہ کیسے مسلمان نے؟ وہ کیسے مسلمان نے جڑے پہلے آئے نے تے انہاں دی گوداں چ رسول آئے نے۔ میرے سامنے قرآن ہے، اگر بندے انہاں مسلماناں نوں پہچان جاندے جڑے دعائے ابراہیم نال آئے نے، نبی دے ماں باپ دے کلمے تے شک نہ کر دے۔ کوئی آندا ہے حضور دی ماں نے کلمہ پڑھیا سی، حضور دے والد نے کلمہ پڑھیا سی، وہ کلمہ پڑھن دی لوڑ انہاں نوں پیندی ہے جڑے پہلا دنیا تے کافر آئے ہون۔ حضرت ابراہیم نے منگے ہی مسلمان نے، منگے ہی مسلمان نے۔ میں نوں کسے دے عقیدے نال غرض کوئی نہیں، اتوں آرڈر آ چکے نے کہ اپنے مذہب کو چھوڑو مت اور کسی کے مذہب کو چھیڑو مت۔ میرے بچے اے نوجوان بیٹھے نے، انہاں نوں گل پہ سننا، میں کسی نہ گل نہیں پہ کرتا، قرآن کھلے تے میرا ہاتھ ہے۔ ساڈے نزدیک قرآن کی آیت دے تحت نبی نانکے بھی مسلمان نے، داد کے بھی مسلمان، حضرت ذریت دے مسلمان نے، اے نسل دے مسلمان نے، اے ابراہیم علیہ السلام دی آل دے مسلمان نے۔ یہ دا مطلب ہے نبوت حضور نے منگی ہے، حضرت ابراہیم نے منگی ہے اپنی ذریت وچ۔ اے جڑا قرآن پاک ہے یہ جو میں آدھا سارے اس میز تے رکھ دیتا ہے، میں 50 دے کسے بندے نوں پوچھدا کہ بھائی جان گل سنیا جی، قرآن رکھنا سی میز پا کے تے آڑا اتنے کپڑا پایا جے کدرے دے تے بچے بچے تو نہیں پھرتے رہندے، بچے وہ حیران ہو کے آکھن گے مولوی سانوں کو کی سمجھے، اسی انجتے ہاں، یہ طرح کے روٹی کھانے اسی بچھا کے، یہ کوئی دسترخوان دا کپڑا ہے، یہ ایسا سپیشل کپڑا رکھے ہے، سپیشل۔ سانو پتہ ہے دے اتنے قرآن رکھنا ہے، سانو پتہ ہے دے اتنے قرآن رکھنا ہے۔ خدا دی قسم تانوں پتہ ہے کہ قرآن رکھنا ہوئے تے تھلے کپڑا کیسا چاہیے ہے، اللہ نو نہیں پتہ جیسے گود وچ محمد رکھنا ہوئے گود کیسا۔ سبحان اللہ، ماں کیسی چاہیے، باپ کیسا چاہیے ہے، دادا کیسا چاہیے ہے، دادی کیسی چاہیے، نانا کیسا چاہیے تے نانی کیسے چاہیے۔ نبی دے نانکے بھی مسلم نے، شکریہ قبلہ شکریہ، نبی دے داد کے بھی مسلم نے۔ یہ خالق کائنات دا انتظام ہے۔ یہ دا مطلب ہے نبوت کو حضرت ابراہیم نے مانگا امت کے ذریت جی، شکریہ قبلہ ذریت۔ ہوں میں امامت واسطے آیت پڑھ دینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذریت نو ذرا فوکس رکھنا ہے، ذریت نو ذرا فوکس رکھنا۔ فوکس آندے نے تصویر بنان لگیا بڑا کیمرہ انج پھیر دے نے، وہ کئی باری بندے صحیح بنائی صحیح بنائی، وہ آندا کھلوتا تیرا صحیح بنانا صحیح، وہ پھر پھیردا رہندا، آندا بنا بھی چھڑ، آندا ساڈا فوکس تے ہو لین دے۔ جیڑی شاید فوکس نہ جی ہوے وہ سوادلی نہیں بنتی، دھندلی دھندلی بنتی ہے۔ تقریر دے فوکس کرنا جناب نے صرف لفظ ذریت، ذریت دا معنی کی جی قبلہ شکریہ اولاد۔ اے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماندہ وَإِذْ ابْتَلَىٰ اس سے ابراہیم نو وَإِذْ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کچھ کلموں سے حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا۔ اللہ فرماندہ نے وہ پورا اترا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو حضرت ابراہیم نے کہا، حضرت ابراہیم نے اللہ فرمایا انی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا ابراہیم کمال کیتی ہے، جا ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ اچھا جدو امامت ابراہیم علیہ السلام نے ملی ہے نا جی، پھر ارشاد فوکس فوکس امامت ملی ہے، فرماندن قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، تو سا فوکس دیا بندیا کیتا ہے، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی امامت دے گا نا، میری ذریت کو بھی امام بنائے گا نا۔ حضرت ابراہیم نے امت کے لیے امامت نہیں مانگی، ذریت کے لیے تینو خدا دا نہیں، امت میں امام نہ ڈھونڈ، ذریت میں امام ڈھونڈ۔ مہربانی مہربانی، کیا میری ذریت کو بھی بنائے گا؟ اللہ نے اگے نالوں باریک چھاننی لا دیتی، ایک موٹا چھاننا ہوتا ہے،
ਉਹਦਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਤ ਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਯਾਰਾ ਰੇਤ ਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਛਾਣਨ ਉਹ ਵੱਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਛਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਛੁੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਲਸਤਰ ਵਾਸਤੇ ਛਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਣਦੇ, ਚੁਨਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛਾਣਦੇ, ਪਲਸਤਰ ਵਾਸਤੇ ਛਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਛਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਨੇ ਛਣੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਛਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛਾਣਨੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਬਰੀਕ ਛਾਨਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਭਈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਛਾਨਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਛਾਨਣੀ ਅੱਲਾ ਲਾਈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜੀ। ਕਾਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹਾ ਲਾ यनालु अहद ज़ालिमीन, अपनी नस्ल ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜੀ हम ਜ਼ਾਲਿਮों को इमाम नहीं बने। कमाल है। ये होर बारीक छाननी लाती। हुण इस बारीक छाननी नूं बारीक लोगों ने सुनना इंशाअल्लाह। की छाननी है जी? हम ज़ालिमों को इमाम। इसका मतलब कुरान ने फैसला कर दिता कि ज़ालिम इमाम नहीं हो सकता, जिहड़ा जुल्म करे वो इमाम नहीं हो सकता। इन्ना शिरका, सूरह मुबारक लुकमान, इन्ना शिरका ला जुल्मुन अजीम, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। मेरे ना इस मजमे चो 40 बंदे 100 चो पहुंच गए, जेड़े 60% दोस्त नहीं पहुंचे या बच्चे नहीं पहुंचे, मैं नार लाना। अल्लाह फरमाता है इब्राहिम अपनी औलाद से कह देना कि हम जालिमों को इमाम नहीं बनाते। और सूरह लुकमान से अल्लाह फरमाता है इन्ना शिरका ला जुल्मुन अजीम, हर जुल्म तो वड्डा जुल्म शिरक है। शिरक की अल्लाह नू छड़ के बुत अगे, सप अगे, बोड़ अगे, बदल अगे, सूरज अगे, चन्न अगे, दुनिया की किसी शय अगे भी मत्था रख के आखना है मेरा मबूद है, ये शिरक है। ए शिरक है। मैनू किसे कली है वीडियो, पता नहीं किसे AI नाल बनाई है या किते हकीकत है, अहले सुन्नत ने भेजी है। एक बंदा घोड़े दे कोल मसाला पा के ना जुलजनाह दे कोल, शबीह जुलजनाह दे कोल, हुक्का कोल ते सजदा पे कर। यो है मैं बयाना एक बंदा जुलजनाह दी शबीह दे कोल सामने उन्होंने सजदा पे करदा, पहले सुन्नत है ते करीब शीयत दे अपड़ गया ते अलम लाना चाहता है। कुरान दे सामने मैं झूठ नहीं बोलता, हो सके मैं अलम लाना चाहना ते अजे मैं दसन नहीं, चंगा भला बंदा मोया नहीं पढ़िया लिखा बंदा। तो मैं क्या ठीक, उन्हें मैनू कली उन्हें आख्या जुलजनाह तुहाडी शबीह हुंदी जिहड़ी घोड़ा हुंदा, इहदे अगे सजदा भी करीदा जिवें बंदा पे करदा। वो मैं सोचा भी ये नेड़े लगा सी, लगा नेड़े दिन कर ये जानता रहे। मैं क्या मेरी गल सुनो, ये मेरा ख्याल है ये अजकल जेह्ड़े ओह की उन्होंने आंदे हो AI मैं क्या ओहदे नाल बनाई गई है, ओहदे नाल बनाई गई। जे ओहदे नाल नहीं बनाई गई तो शिरक है। जे ओहदे नाल नहीं बनाई गई, अगर ये बंदा सजदा पे करदा है जिवें खालिक नूं सजदा हुंदा है महबूद समझ के, तो फिर शिरक है, गुमराही है, तो जहालत है। जहालत है वो फिर उन्होंने मैं होर 2-3 गल छड़ियां इधरों। तुहानूं पता है एक बाबा हथ लांदा तो भुड़कण लग पैंदे ने बंदे, तुहानूं पता वो पीर नूं जिहड़ा हथ लांदा ना उन्होंने जिवें करंट पै जांदी, वो पुड़क के थल्ले डिगदा है। उस आख्या आ की है, मैं ओही मैं क्या हर जगह इंज दे बंदे पाए जाते हैं। सजदा कल भी ज़हरा दे खालिक नूं सी, अज भी अली दे खालिक नूं है। जेड़ा मुस्तफा दा खालिक है, मुर्तज़ा दा खालिक है, सैयदा दा खालिक है, हसनैन शरीफैन दा खालिक है। कुरान दी सानू कसम है ये सारा साडे खिलाफ प्रोपेगंडा है। असी सजदा उन्होंने करने जिन्हों सैयद साजिदीन करते, असी इबादत ओदी करते हैं जिहदी ज़ैनुल आबिदीन करते, जिहदे अगे मुहम्मद झुक जाण वो अल्लाह हुंदा जी। अल्लाह फरमांदा है कि ला यनालु अहद ज़ालिम, हाँ हम ज़ालिमों को इमाम नहीं बनाते। और सबसे बड़ा जुल्म शिरक है। शिरक ही है अल्लाह नूं छड्ड के, अल्लाह नूं छड्ड के फिर प्याना अल्लाह नूं बाबा जी छड्ड के किसे बुत अगे सजदा करना, ये शिरक है। शिरक है। हुण साडे गुस्सा कोई ना करे, जिस बंदे जिंदगी पूरी विच
3 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਬੂਦ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟੇ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, کیونکہ اللہ ظالموں کو امام اللہ ظالموں کو امام نہیں بناتا. اور شرک کا شکریہ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اسی واسطے اس آیت کے متعلق جہے ویلے حضرت رسول خدا نو حضرت ابن مسعود نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ تواڈے جد امجد نے ایک دعا کیتی سی؟ فرمایا ہاں کیتی سی. نبوت واسطے دعا؟ فرمایا وہ بھی ذریت وچ. تے امامت واسطے دعا؟ فرمایا وہ دی ذریت وچ. انہاں آکھیا ابن مسعود بڑے کمال دے بندے سن، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ جڑی انہاں نبوت دی دعا کیتی سی او دا نتیجہ تے تسی ہو نا، تے جڑی امامت واسطے کیتی ہن نتیجہ سننا تو میں قرآن دے اوپر لکھ کے تفسیر کوثر رکھی ہے. پیغمبر اعظم نے فرمایا دعائے ابراہیم کا سلسلہ پہلے مجھ تک پہنچا، میرے بعد فوراً علی تک پہنچا. اللہ نے مجھے نبی منتخب فرمایا، میرے بھائی علی کو امام منتخب فرمایا. سننا کہنے لگے جناب آپ ہی کو کیوں؟ نبی سینے پہ ہاتھ رکھ فرمایا ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں. شکریہ شکریہ شکریہ. لو جناب نبوت آئی ہے امت ہے ذریت ہے، تجھے امامت آئی ہے ذریت ہے. تیسری آیت پڑھنا، 4 کو آیتیں پڑھنی ہے نا، پھر شروع کرنے ہیں مجلس. بسم اللہ. انعام آ گیا یار، نقد بھی انعام آ گیا ہے، روحانی بھی جسمانی بھی الحمدللہ. تیسری آیت مجیدہ پڑھنا، چوتھی آیت تو بعد مجلس شروع کراں گا، ٹھیک ہے نا جی. تے جڑے پیچھے پڑھنے والے نے انہوں کا میرے فون آ گیا ہے، انہوں نے آخر میں اتنے کھلو گیا، تھی پڑھو تو میں آ جانا انشاءاللہ، میرے پڑھ دنوں بھی آ جان گے. اے غلام عباس صاحب، یہ تیسری آیت میں پڑھنا. اللہ فرماتا ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم کو چن لیا. چنے ہوئے کو مصطفیٰ کہتے ہیں. سب تو پہلے جنہوں اللہ مصطفیٰ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام. سب تو پہلے جنہوں مصطفیٰ کیا حضرت آدم علیہ السلام. پھر فرمایا وَنُوحًا، اور حضرت نوح کو ہم نے چن لیا. یہ حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے چنے نے، اس تو بعد حضرت نوح رضی اللہ تعالیٰ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مطلب ہے ان پر اللہ راضی ہوا. تے آدم تے بھی اللہ راضی ہے تے نوح تے بھی اللہ راضی ہے، لیکن تو انہوں وارہ نہیں کھاتا. ٹھیک ہے نا جی. اصل گل ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت لفظ ہے، لیکن انہاں دے شایان شان نہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مولا، تو انہوں جزائے خیر ہے. اللہ جسے اسلام کے لیے چنے اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جسے اسلام کی حفاظت کے لیے چنے اسے علیہ السلام کہتے ہیں. آدم بھی علیہ السلام، شکریہ قبلہ، نوح بھی علیہ السلام. ہن چنیا جان والیاں میں اگے لسٹ چلتی ہے پئی اگے مینوں لطف ہونا ہے جے تہاں اگلا لفظ فوکس کیتا. ان اللہ اصطفیٰ آدم علیہ السلام کو چن لیا، وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام کو چن لیا. اگے ابراہیم نہیں وَآلَ ابراہیم، ہم نے آل ابراہیم کو چن لیا. ابراہیم کلے نو نہیں، آل ابراہیم. وَآلَ عمران، اور آل عمران کو چن لیا. قرآن ہے آیت نمبر 33، ہم نے آل عمران کو چن لیا. العالمین، جہانوں کے اوپر. آدم اور نوح کے بعد آل ابراہیم اور آل عمران. ابراہیم دا روڑا کوئی نہیں، کیڑا ابراہیم؟ عمران دا روڑا کیڑا عمران ہے؟ اور یارہ ابراہیم دا روڑا ہی کوئی نہیں نا، یہ بھی روڑا کر دینے. حضرت ابراہیم دی آل نو چون لیا. پہلی تو یہ گل ہے، آل ابراہیم نو چون لیا، آل ابراہیم نو اللہ چون لیا. یہ جڑے بندے آج 50 پڑھے نے، کوئی 6-7-8 پڑھے نے، 6-7 بندے پڑھے نے 50. بیٹا میرا کوئی فکر والی گل، میرا درمیان والا بیٹا بڑے تو چھوٹا، چھوٹے تو بڑا، بس یہ نہیں گل. حضرت آدم علیہ السلام نو چنیا، نوح علیہ السلام نو چنیا، اور آل ابراہیم نو چنیا. ایتھے 4-5 بندے، 6 بندے، 7 بندے، 8 بندے بانیاں نے چن کے تھوڑے سامنے کیتا. پڑھن والا ایتھے پاکستان کو 200-300 ہے نا، ٹھیک ہے. وہ پھر انہیں چن لیا، کو 5-7 پیا پڑھے گا، پھر پڑھے گا. ایتھے ایک بندہ بانی دے مگر چڑھ گیا، یہ کنے سد
وہ آخے یار میں ہی سد تینوں ہور نہیں کھوتا پتا تینوں ہور کو بندہ نہیں لبا وہ آخے گا یار میں سدیا کی گل کی گل کوئی بھی نہیں یہ قرآن نال لئی پھردا ہے میرے کو ایک مولوی ہے جڑا حافظ ہے قرآن یہ اتوں ویخ ویخ پڑھتا ہے تے میرے کو حافظ ہے قرآن کا وہ آدھو تو میں سد وہ آدھا یار پھر میں جڑا لبا ہے میں حساب لایا سی یہ ٹھیک ہی ہے وہ آدھا ٹھیک ہوں تو میں اعتراض کیوں کر نہیں نہ ٹھیک میرے کو کمال کمال وہ آدھا یار پھر کر اج گزارا کر لے پھر صحیح اگوں دسی پھر جنوں آکھے گا انہوں سد لا کے رہن دیا ہوں تو میں چنے ہیں وہ پھر پیڑا جا منہ بنا کے آکھے وہ تو چن لگیا سوچیا ہی نہیں کنوں پہ چننا وہ تھوڑا جا سوڑا انہیں پہ جانا وہ سکنا بھائی جی سننا جے تو سنو نہیں سننا تو بیٹھ کے بہو چاہ شاہ پیو انہیں چپا صاحب آن کے تو انہوں نے سن لے چھڈو پر گل نو ایڈے تکرار کیوں کرتے وہ میں اپنی گل تاں پہ کرنا کسی نو گسا نہ لگے کسی نو گسا نہ وہ ٹرتا ٹرتا بیٹھک نو آ کے تینوں یہ لبا سی تینوں یہ لبا آخیا یار تینوں آخیا نہیں سننا تو نہ سن اتنے بہ جا ساڈا مہمان ہے تو چاہ پی اتوں دوجا آئے گا تو انہوں سن لے تینوں یہ لبا سی وہ آخے گا بھائی چاہ بھی پینی ہے کہ نہیں پینی تینوں جو آخیا چاہ پیا کہ پی لے تیری عزت پہ کرنا میں پہ اندر پہ کے چاہ پی تو مولوی دے مگر چڑھ گیا چھڈ پر گل نہیں سننا تو نہ سن کسی اچھے نو سن نہیں بڑے نو سن نہیں تو تے مگر چڑھ گیا وہ بیٹھ کے بڑھنے لگے آخے نا چل بھائی ٹھیک ہے تینوں یہ جی لب دین وہ سکنا وہ آ جا تو نہ گھر ہی ٹر جا یہ کیوں اتوں تک تلخی آ گئی ہے اصل جدے چنے نو اعتراض لئیے نا انہوں گسا آتا ہے مولا تو انہوں جزائے خیر دے بہت شکریہ یار انہیں جمیں دا بھی ہے انہیں چنے اپنی حیثیت دے مطابق انہیں چنے اپنی عقل دے مطابق انہیں چنے اپنے فہم دے مطابق وہ جنہوں بندے نے چنیا ہوئے او دے تے اعتراض کریے تے بندے نو گسا چڑھ دائی میرا قرآن تے ہاتھی اللہ دے چنے تے اعتراض کریے تے اللہ گسا کر دائی اللہ نے آل ابراہیم کو تو خیر اللہ نے آل ابراہیم کو یہ دا مطلب ہے جڑا آل ابراہیم یا ابراہیم تے اعتراض کرے وہ انہاں تے اعتراض نہیں کرتا اللہ دی سلیکشن تے اعتراض کرتا اللہ دے استفاع تے اعتراض کرتا اللہ دے چنن تے اعتراض کرتا گرمی بتھیری ہے بدندر ٹھنڈ پہ جائے گی ہوں میں تمہیں دساں کہ نبی پاک دے نکاح دا خطبہ علی دے پیو نے آپ کیوں پڑھیا سی خدا دی قسم بندیاں سار حضرت ابراہیم دے حضرت مصطفیٰ دا نکاح پڑھ دیا علی دے بابے دے لفظ یہ نے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا سبحان اللہ تو اڈی خیر میں آل ابراہیم میں رکھا یہ دا مطلب ہے حضرت ابو طالب کل بھی آل ابراہیم تھے آج بھی آل ابراہیم ہیں تے آندھے کتھے بے کے نے پہ نکاح تے کدھے نکاح تے نبی پاک دے کیڑے نبی تے جدے اتے قرآن نازل ہوئے اگر حضرت ابراہیم آل ابراہیم چو نہ ہوندے تے سارے زمانے دا ہادی رو کی چھڑ دا تسی تے آل ابراہیم ہے ہی نہیں سچ کے جانا نبی دی تصدیق میں حضرت ابو طالب آل ابراہیم نے میں نے اس بندے دے تھوڑا جا دکھ لگتا ہے دکھ اپنے تے لگتا ہے ایک گل تے دسو آج جڑے ختمہ شتمہ تے بہت چھاپر پائے ہوندے نے جنہاں اپنے ہی ہوندے جی اپنے ہی ہوندے نے بیگانہ بندہ انج نہیں کردا ہوندا میں پھڑکتا تے بدنام ہوواں تے او اپنا ہوندا جنہیں بہت چھاپر پائے ہوندا تے او پھر کڈ کے چھاپر تے آندا ایتھے پا دے ہوندا انہاں کول پوچھ لے میں ہن چھاپراں چ پان لگا تے دیگاں کنیاں کندے بنے گا کی وہ آندا یار ختم ہو گئی ہے ساڈی نوح بیمار ہے وہ گھر ہے وہ دلی نہ کھڑی ہے اپنے ہی نکلیا جی نا اپنا دکھ کدے تے ہوندا بیگانے تے مودی تے کدا دکھ ہے مودی تے دکھ نہیں اپنے تے دکھ ہوندا ہے یارا وہ تے اگے دشمن ہے مینوں اپنے تے دکھ ہے جڑے نماز وچ بیٹھ کے روز آندے نے کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اور میرے اپنے نماز جدے تے درود پڑھیے نا او دے
کلمے تے شک نہیں کریدا صدقہ جاواں آباد رہو آباد رہو تساں نہیں غصہ کرنا حضرت ابو طالب آل ابراہیم نے تے آل ابراہیم نو اللہ نے چن لیا جڑا بندہ کنڈیاں لاندا ہوئے کوٹھے تے کھلو کے پتہ جو اینی کو تار ننگی کر کے تے تھلے کنڈی تے کتے کنڈی لائیے تے لائٹ چل جاندی ہے بغیر میٹر تو ایک بندہ کھلو کے آندا کی پہ کر دے ہو آندا اپنا کام کر جا کے تو وابڈا چے کون ہے تو یہ تو آرام نال بندے آندے ہونا آرام ہی جا اپنا کام کر جا جڑا انہاں دا لحاظ نہیں پیا کردا ہے اے سوٹا تیرے سر سے نہ کڈ مت جا ٹر جا چلو نال دا بندہ آندا دعویٰ کر تینوں کی او جانے تے وابڈا والے جان او جانے میں کدی فضول گل نہیں کیتی تے فضول مثال بھی نہیں دیتی اے کیمرے والے دی مہربانی ہے میری مثالاں چاڑھ دے تے حقیقت نہیں چاڑھتے جس واسطے مثال دیتی ہوندی ہے وہ نہیں چاڑھنا انہاں کو ٹوٹا چاڑھنا اگوں کہ نواں رواج پی گیا میں صحیح گل کرنا اگوں کہ نواں رواج پی گیا بھی وہ جب باہر ہیڈنگ دے نا میں تقریر کیتی ہے نا گھنٹہ میں تقریر کرنی ہے اس گھنٹے دی تقریر جو حرام ہے جے وچوں کڈ کے کوئی لفظ تے باہر ہیڈنگ دین کہ اس موضوع تے تقریر ہے یوٹیوب تے آئے گا اتنے ایسی گل لکھی ہوے گی جڑی ساری تقریر چ آئی کوئی تسی ویکھ لو جو کھول کے ویکھ لو اتنے ایسا ہیڈنگ دیتا ہوں ایک دم بندہ کھولے انہوں کا خیال ہوتا کہ تڑپ کے سنے وہ نقصان ہوتا ہے تو پھر میں ہر جگہ کہہ رہا کہ مہربانو جو اسی پڑھنے ہیں وہ بشک اتنے لکھو جی تو سپیکر جو پہ پڑھنے ہیں لکانی کیڑی شاید جو پڑھنے ہیں باہر بھی وہ لکھو باہر کو جو ہوئے تے اندر کو جو ہوئے نا انہوں منافق آندے جی مہربانی کرو نا میں جو پڑھنا پہ لکھو ہن مثال دیتی ہے میں کہ کنڈیاں شکریہ قبلہ تساں تائید فرمائی کنڈیاں بندہ لاندا پیا بندے آندے نے یار جا تو اپنا کم کر تو ایویں لڑائی لانی واپ ڈالے جان کیوں جدی چوری پہ کرتا ہے او جانے او دا کم جانے جدی ساڈی تے نہیں کرتا پہ واپ ڈال دی کرتا یا تو کوئی کرتا رہے محکمہ جانے چلو کر لو میں یہ جانے تو محکمہ جانے اے جانے تو محکمہ جانے تساں ایک مہربانی کرنی ہے حضرت ابو طالب دی وجہ تو کسے نہ لڑنا نہیں جڑا نماز آل ابراہیم تے درود پڑھ کے حضرت ابو طالب نو کافر سمجھدا ہے چھڈو پراں محکمہ جانے تے او جان کمال ہے یار جس نو آل ابراہیم چ رکھیا ہے جنہیں آل ابراہیم نو چنے ہیں ایک تینوں میں دساں مسکینہ کولوں بچ جائے گا قہار کولوں نہیں بچ سکتا لو جی جناب علی اگے کار ہو رہا گئی آل ابراہیم و آل عمران ہم نے عمران کی آل کو چن لی ایتھے پھر کئی بندے ایک دو جو ویکھ کے ہس دے نے تے سانو چگ دے وہ آندے نے یہ جڑے نا یہ کہڑے شیعے ہن تے ترکی دا بھی ترکیے ہو گیا وہ پہلا ترکی ہوندا سی نا ہن ترکیے ایک دے منہ نکل گیا ترکیے تے سعودیے میں کہا اتھوں نکلا جے شیعہ تے شیعے ہے نا ہن ایسا نہیں گلاں ہون لگ پئیاں اردو روز بروز اردو بدل دی چناچے آندے ہوندے ساں ہن چناچہ آکھن لگ پے بڑا کام عجیب ہو گیا روز پوچھنا پیندا اردو والے کولوں پہ کیویں پڑھنی یہ میں تمہیں دساں یہ جڑے یہ آپس گلاں کردے سانو چگ کے آندے نے یہ آل عمران حضرت ابو طالب نو سمجھدے جی یہ آل عمران پہ انہاں دے نام دی صورت آئی ہے حالانکہ وہ عمران مراد نہیں چلو انج کر لو ترے عمران نے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام دے والد دا نام عمران ہے ایک حضرت مریم سلام اللہ علیہ دے والد دا نام عمران ہے ایک حضرت علی علیہ السلام دے والد دا نام عمران جنہ جنہ دی اولاد دا میں ذکر کیتا نا وہ سارے علیہ السلام نے جنہ دا پیو عمران ہے نا موسیٰ بھی علیہ السلام حضرت مریم بھی سلام اللہ علیہ حضرت علی بھی علیہ السلام یہ ترے عمران نے وہ آندے نے پیا سی سورہ آل عمران ہے نا قرآن سے یہ شیعہ سمجھتے نے کھورے حضرت ابو طالب دی شان اتری نا 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 اچھا جی او نہیں چلو او نہیں چھڑ پر او نہیں تو کی ابو طالب نو کی فرق پینا یہ آل عمران جڑی صورت ہے نوجوانوں یہ حضرت ابو طالب دے حق چ نام ہی ہوئے کہ اللہ فرماندا ہے آل عمران نو میں چن لیا عمران دی آل نو چن لیا قرآن میرے ہاتھ چی یہ ابو طالب واسطے اے عمران نام ہی نہ ہوئے تے ابو طالب اے دو پہلے ہی آل ابراہیم چاہ چکا صدقہ جاواں بھائی مہربانی کرنا حضرت ابو طالب نو پرواہ نہیں کیونکہ وہ تے آل ابراہیم چ آلریڈی موجود نے
یہ عمران کون ہے جتھے لوگ آتے ہیں میں اتھے ہی بحث کر دینا وہ ادھر عمران کی زوجہ ہوتی ہے نا وہ اللہ نال گل بات ہوتی تہاڈی کیا بات ہے سبحان اللہ یقین کرو یہ عمران دی زوجہ نے آکھیا کیڑا عمران حضرت مریم دے والد گرامی شکریہ قبلہ بہت تعاون دا شکریہ ایک توجہ دے تعاون دی گل کر رہے ہیں فرماندے نے ربی انی نظرت لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم اس نے رب سے کہا اے میرے پالنے والے یہ جو اولاد میری گود میں آ رہی ہے نا میں نظر کرتی ہوں میں منت مانتی ہوں نظر تو میں نظر کرتی ہوں میں منت مانتی ہوں جنوں جنوں شک پہ گیا نا اے کربلا جا کے منتا مانتے ہیں تو نجف تو منتا شروع نہیں ہوئیاں صدقہ جاواں کربلا تو شروع نہیں ہوئیاں حضرت مریم دی والدہ نے منت منی نظر منی کی کہ جیڑی اولاد میری گود وچ دے گا نا میں تیرے گھر دی متولی بنا دیاں گا میں تیرے گھر دا متولی بنا دیاں گا تیرے گھر دی خدمت چھڈاں میں تیرے گھر ہی چھڈاں گا اے اولاد میری تیرے گھر دی متولی ہوئے گی فتقبل منی قبول کر لیں انکا انت السمیع العلیم سمیع العلیم ابراہیم علیہ السلام آکھیا سی سمیع العلیم یہ کہہ رہے فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انسا او حضرت مریم تشریف لے آئے حضرت دی گود وچ تے بی بی کہنے لگی اللہ میں تیرے کولوں اولاد منگی سی جنوں کعبے دا بیت یعنی اس دور دے بیت اللہ دا اس دور دی مسجد دا اس دور دے اللہ دے گھر دا میں متولی بنانا ہے تے متولی تے پتر نوں بنانا سی تے تو دھی دے چھڑی اے قرآن اللہ فرماندا ہے واللہ عالم بما وضعت مینوں دسن دی لوڑ نہیں میں آپ دھی عطا کیتی صدقہ جاواں اللہ جانتا ہے یہ کیویں ہو سکتا ہے منگیا تو کچھ ہوے منگیا تو کچھ ہوے تے دے میں کوئی چھڑا تو متولی منگیا سی ہاں تے متولی کنوں بنا اللہ فرمایا اینوں بنا دے تو ساتھ توجہ کدی کیتی ہوئے نا بچی نو مونس نو بیٹی نو بیٹے متولی ہوتے ہیں یا بیٹیاں اللہ فرماتا ہے بیٹیاں وہ نہیں متولی ہوتی جو کبھی کبھی ناپاک ہو جاتی ہے اینو بیٹی نو گھر میرے دا متولی بنا میں آپ بیٹی عطا کی تھی پتہ نہیں اللہ کیوں بیٹی عطا کی تھی اللہ تو بیٹا بھی دے سکتا سی شکریہ کی بنا اینی توجہ کہ خالق کائنات نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ اللہ جانتا ہے کہ مرد عورت کے برابر نہیں اور عورت مرد کے برابر نہیں ہوتی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ اور اگلی گل یہ نام رکھن دی لوڑ نہیں میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وہ فوکس آکھیا سی میں کہا دیتے ڈاکٹر صاحب ضروریت ہے پھر آ گیا کیمرہ پھردا پھردا اتھے آ گیا کتھے جتھے فوکس کرنا ہے اللہ فرمانا انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم جیم میں نے تیری اس بیٹی کو بھی شیطان سے دور رکھا اور اس کی ذریت کو بھی شیطان سے دور شکریہ شکریہ اے بھی شیطان تو دور اے دی ذریت بھی شیطان تو دور ہاں بھئی ہون تسی بولو او ذریت کیڑی سی حضرت مریم دی اولاد کیڑی سی حضرت مریم حضرت عیسیٰ اے حضرت مریم دی ذریت حضرت عیسیٰ اولاد حضرت عیسیٰ ابراہیم نبوت واسطے بھی ذریت امامت واسطے بھی ذریت تے حضرت مریم دی بھی اگے ذریت کنی کو لمبی ذریت حضرت مریم دی عیسیٰ تو ہی شروع ہوندی ہے عیسیٰ تو ہی مک جاندی کیونکہ حضرت عیسیٰ کو شادی نہیں فرمائی شادی نہیں کی تھی تو ذریت اتھے ہی مک گئی یہ مطلب ہے کہ اللہ نے مریم کو ذریت میں بیٹا دے کے اسے ذریت کہہ کے انہاں بندیاں دے منہ پن چھڑے نے جڑے آندے نے ذریت بیٹوں سے ہوتی ہے بیٹیوں سے نہیں ہوتی واہ توڑے واہ واہ آکھن دا دل پہ کرتا ہے ہاں صدقہ تو ہی دور پہنچ گیا اللہ دے فضل و کرم نہ جنہیں بندیاں دا اے عقیدہ ہے
کہ بیٹوں سے نسل ہوتی ہے، بیٹوں سے اولاد ہوتی ہے، بیٹیاں جو اولاد نہیں ہوتی۔ یہ مطلب ہے مریم کی ذریت ہونا دلیل ہے کہ بیٹیوں سے بھی ذریت ہوتی ہے، بیٹیوں سے بھی ذریت ہوتی ہے۔ اگر تسی ہارون رشید نو تھوڑا بہتا جان دے، تھوڑا بہتا پیانا میں کدو آنا تو اڈنا کھیڑ دا رہے یارا تاریخ دے اعتبار نال تھوڑا بہتا نہیں، ہارون رشید نو وہ میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ ایک بار نا جی چلے گیا حج تے یہ بھی چلا گیا ہارون رشید بھی حج تے۔ میں بیٹیوں میں ذریت ہوتی ہے، حج تے چلا گیا۔ یہ جان بوجھ کے نہ جے عباسی سن، یہ حضرت نبی پاک دے چاچے عباس دی اولاد اپنے کو سمجھتے سن تے نبی نو اپنا نبی سمجھن دیا چاچے دا پتر سمجھتے سن۔ یہ کھلو کے نا قبر رسول کو ہارون رشید آندا ہے، میرا امام بھی پاؤں دے سن، میرے چاچے دیا پترا سلام جدوں ساکھے نا میرے چاچے نبی سارا جہان جو یا رسول اللہ آندا ہے تیرے منہ چاک پیندی تم ہی آکھ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، لوگ آخر صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ ایوہ النبی رحمت اللہ وبرکاتہ۔ وہ کیا آندا ہے سلام جی ابن ہم میرے چاچے دیا پترا سلام ہوئے۔ بندیاں ویکھیا بھی یہ سرکار دا چاچے دا پتر کتوں اجے بندے او دلوں پہ بہندے سن، مگروں ایک آواز آئی سارا جان ادھروں ویکھن لگ پیا۔ میرے 7ویں امام نے فرمایا ابا جان سلام، او بندہ آکے چھٹو چاچے دے پتر نو دا سکا پتر آ گیا جی۔ یار چاچے دے پتر ہی تے سکے پتر ہی تے فرق ہوندہ نا۔ او میرے امام کمال قبلہ کمال حضرت امام نے اپنی طرف توجہ کرائی نا ابا جی سلام، او تے بڑھ گیا سارے دا سارا، واپس جا کے امام نو ساتھ لیا دربار۔ وہ کہنے لگا اتھے تساں کی کیتا ہے؟ تو میرے امام ہے تو کی کیتا؟ تو اپنی رشتہ داری دسی ہے، میں اپنی دسی۔ وہ کہنے لگا اسی تو چاچے دے پتر ہیں تو تسی نبی دے بیٹے کیویں بنتے ہو؟ میرے امام نے فرمایا کہ اسی نبی دے بیٹے ہیں، اور نبی دے بیٹے کون؟ وہ سکیا پتر چوں اولاد ہوندی ہے، تیاں چوں اولاداں جڑیاں نے وہ ذریت تے اولاد شامل نہیں ہوندیاں۔ ہائے ہائے کی دساں نہ منن دا علاج کوئی نہیں۔ میرے امام نے فرمایا وہ جنہاں نو نبی نے کچھڑ چک کے آکھیا سی ابنا نہ وہ کون سا؟ صدقے جاواں وہ سکیا وہ حسن تے حسین سن۔ فرمایا جننے سید نے یا حسن دی اولاد نے یا حسین دی اولاد نے کی تسی نبی دے بیٹے ہی ہوئے نا، جدو حسنین نبی دے بیٹے نے۔ کہنے لگا نہیں، جدو نہیں آکھیا نا میرے امام ایک لفظ آکھیا 7واں امام، وہ فرماندے نے تسی قرآن بھی نہیں پڑھتے۔ جدو میرے آقا نے فرمایا نا تسی قرآن بھی نہیں پڑھتے، تے قاری قرآن حافظہ نے قرآن بیٹھا، وہ سکھا جی کیویں دی گل کر دو اسی قرآن تو کو دور ہاں؟ فرمایا قرآن پڑھ دے ہو؟ پڑھنا۔ فرمایا میں ایک آیت پڑھنا وہ دا جواب تے تو دینا ہے، مفتیاں کو پوچھ کے دیں۔ آیت تے ذرا لمبی ہے تے پریشان تے نہ ہو۔ اے غلام باس جپے دے آن تک میں یہ آیت پڑھتا رہا تیل نہیں ہے۔ اور جدو ہوں گے چھڑ دیں۔ اے میرے امام نے اے آیتاں دو پڑھیاں نہیں، 83 تے 84 85 تے 86 گل ایک ہے نا، 87 تک یہ آیتاں چل دیا نا تے گل ساری ایک ہے۔ تاں آکھیا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، کہنے لگے جی ٹھیک دلیل ہماری تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی اس قوم کے اوپر، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ، جس کا ہم چاہتے ہیں درجہ بڑھا دیتے۔ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، تیرا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ پھر وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسحاق اور یعقوب کو ہدایت پہ رکھا اور علم عطا کیا۔ کُلًّا ہداینا وَنُوحًا ہداینا من قبل، اس سے پہلے نوح بھی ہدایت پر تھے، ٹھیک۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ابراہیم کی ذریت میں، فوکس نہیں کیتا، فوکس کرو کنوں؟ ذریت دا معنی جی اولاد، شکریہ ہوگی مجھے۔ ابراہیم کی اولاد میں ہم نے رکھا کس کو؟ داؤد۔ میرے امام نے فرمایا داؤد کون ہے؟ کہنے لگا اولاد ابراہیم یعنی ابراہیم دا بیٹا۔ فرمایا با سلیمان، اے بیٹا کدا؟ ابراہیم دا۔ با ایوب، کہنے لگا بیٹا کدا؟ ابراہیم دا۔ یوسف، اے اولاد ابراہیم۔ فرمایا اولاد بیٹا
کہنے لگا بیٹا ابراہیم دا، و موسیٰ کہنے لگا نسل ابراہیم، ذریت ابراہیم، بیٹا ابراہیم دا، و ہارون بیٹا ابراہیم دا، و کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں، و زکریا کہنے لگا وہ بھی ابراہیم کا بیٹا، و یحییٰ وہ بھی ابراہیم کا بیٹا، فرمایا و عیسیٰ، اور عیسیٰ جدوں سا کہنا وہ بھی ابراہیم کا بیٹا، فرمایا اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا۔ واہ ذریت نو فوکس کرنے والا مجمع، مہربانی مہربانی کرنا۔ میرے مولا نے فرمایا صدقے جاما او یہ عیسیٰ کون ہے؟ کہنے لگا اولاد ابراہیم، ذریت ابراہیم، ابراہیم کا بیٹا، فرمایا اس کا تو باپ ہی نہیں تھا، ابراہیم اس کا بیٹا، ابراہیم کا وہ بیٹا کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا وہ ابراہیم کا بیٹا بنتا ہے مریم کی وجہ سے، فرمایا میں بنتا ہوں فاطمہ کی وجہ تو آڈی خیر آباد روا ذریت دی آیت، شکریہ مہربانی جی۔ ذریت یہ جیڑے بڑے حضرت ہے مریم سلام اللہ علیہا دی کفالت انہوں دے خالو، خالہ دے شوہر نو ساڑے علاقے چ خالو آندے، آج را خالد نو خالو آندے، وہ نہیں میں گل کر۔ ایک بندے دا نام خالد سی، انہوں کسے بندے بڑے ادب نہ کیا خالو، ہو سکا میرا سدھا نام لے، ہو سکا میں تینوں خالہ دی وجہ تو خالو پہ، خالو آندے نے خالہ دے شوہر، حضرت مریم دے خالو لگ دے سن، خالہ دے شوہر سن حضرت زکریا، اللہ فرمایا وَكَفَّلَهَا زکریا، ہم نے زکریا علیہ السلام کو مریم کی کفالت دے دی کہ مریم کو تو پالے گا۔ اس قسم کے لوگوں کو پالنے والے بھی علیہ السلام ہوتے، صدقہ جاما۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت مریم دی والدہ نو اللہ کہا سی مسجد ہی رکھنا جے، کیونکہ انہیں منت منی ہے کہ میرے گھر دا متولی ہوئے گا جڑا پیدا ہوئے، اتھے رکھا ہو، وہ محراب وچ رکھا ہے، محراب وچ کی تینوں دساں محراباں وچ سارے جان دیاں تیاں نہیں رہندیاں، خدا دا نام آباد رہے۔ میرے عزیزو انی دیر عورت مسجد نہیں ٹھہر سکتی کہ او دیتے طہارت ہی نہ روے۔ محراب وجد عندہا رزقاً، جب حضرت زکریا پہنچے او دے کول پھل پے سن، فروٹ پیا سی حضرت مریم کول محراب مسجد وچ۔ اس زمانے چ آن لائن کوئی نہیں سی کہ جتھے بیٹھے ہو اوتھے ہی اپنی لوکیشن بھیجو تو پیزا منگوا لو، اس زمانے چ یہ گل کوئی نہیں سی۔ ہوں جی کہ تینوں میں دساں اس زمانے چ بھی جے آن لائن آیا ہے نا تو کسے علیہ السلام نہیں آیا کہ نہیں آیا؟ یار نہ باہر گئے نے نہ کسی ریڑی تو فروٹ لے آندا ہے۔ اللہ فرماندا رزق کریم اتھے پیا سی، قال یا مریم، حضرت زکریا نے فرمایا مریم ان لکی ھذا، اے کتھوں آئے؟ روٹی تو میں لے کے آیا کروں، روٹی تو میں کروں تیری لے آ کتھوں آئے؟ قالت، اس نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی جانب سے آیا، اللہ نے فروٹ بھیج دیتا جنت چوں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس آیت دا نمبر 37 جے، یہ جڑا آخر تے ترجمہ ہے نا کہ اللہ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، آیت دا اے حصہ لکھ کے نا کسے کاغذ دے تے اپنی دکانوں دے اندر لا چھڑو، نام ہی لاؤ گے تو میں تو انہوں کی آخر رزق دے اضافے دی آیت 37 نمبر، یہ دا آخری حصہ ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ایک لکھ کے نا پینسل نال تے کاغذ اتنے لا دینا جتوں آندے جاندے ہو، دروازہ جڑا ہے دکان دا۔ اچھا بھائی نہ لایا جی، اگو سنو فائدہ ہو جائے گا۔ یہ باوے تہاڈے کولوں نا 14 کلو چھوٹا گوشت لیندے نے ایک تویز دا، تے میں تانوں مفت پیا دسنا تے تسی 14 کلو گوشت آندے نے دینا جے، جن چھوٹا گوشت کھاندے نے
وہ بابیری آپ ہی جن ہوں جنہ دا سارا ٹبر وڈا نہیں کھانا وڈا جو نہیں کھانا چھوٹے گوشت دے پیسے لینے ہیں وہ پھر میں تو تویز تو دس دیتا جی میں اگر لمبی گل نہیں کرتا ہنالک دعا زکریا ربہ فوکس کتھے کرنا ہے ذریت حضرت زکریا اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کو پکارنے لگے کتھے اور جتھے فروٹ پیا سی نا جنت جو آئے ہیں فروٹ موسم دا نہیں سی جڑا فروٹ آیا سی وہ موسم دا بالکل نہیں سی تے تازہ سی اللہ کہڑا اتوں کھونا سی پوڑی لا کے کون فیکون آ گیا فروٹ اس سے فروٹ کو کھلو کے حضرت ابراہیم نے حضرت زکریا نے پکارا قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ مجھے بھی ایسی ذریت عطا صدقے 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 مجھے بھی طیب و طاہر ذریت اولاد عطا کر جیسی تو نے یہاں کی ہے انکا سمیع الدعا تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے علماء نے لکھے اے لکھے وہ فرماندے نے اسی جگہ پر دعا کیوں کی اسی جگہ پر دعا کیوں کی ہائے ہائے فرماندے نے ضعیف تھے 100 سال کے اوپر تھے بیوی بھی 100 سال کے قریب تھی چاہتے اولاد تھے جب بے موسم کے پھل دیکھے تو فوراً دعا کی جو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ بے موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے صدقہ جانا یا علی اعتراض نہ کرنا کسی ضعیف دے کر اللہ اولاد کر عطا کرے مذاق نہ اڑانا اللہ کل شیء قدیر وہ عطا کر سکتا کوئی رولا نہیں ڈاکٹروں دیا رپورٹاں دا میں ذمہ دار نہیں جڑیاں بیبیاں دیا رپورٹاں آ چکیاں نے بندیاں دیاں پہ نال اولاد نہیں ہونی خدا را مایوس ہونا چھڑ دیو ڈاکٹر تے اعتبار کر گئے ہو اللہ کل شیء قدیر تے امید رکھو وہ بے نیاز جدوں دی رضا ہوئے اللہ نے قرآن حکیم چ فرمایا اس کی بیوی بھانج تھی لیکن ہم نے رہنے نہیں دی ہائے ہائے ہم نے اس کو صحیح کر دیا یہ دا مطلب ہے اللہ کل شیء قدیر ہے وہ دی ذات تو کدی بھی مایوس نہیں ہو کدی بھی کینسر دا مریض بھی مایوس نہ ہوئے خدا دا واسطہ کینسر دا نا امید نہ ہوئے بے امیدی بچ بھی تے ماری جانا ہے نا بے امیدی بچ بھی مار جانا ہے امید بچ مار جانا چاہیے تاکہ بندہ سدھا ہو دی رضا نال چلا جائے میرے عزیزو شکریہ سبحان یا علی میرے محترم سامعین اوتھے دعا کیوں کیتی نے اوتھے ہی اللہ شارک دے قریب ہے ساڈے جیسے دے قریب ہے جڑے چوری تے گنے چوبتے پھرتے جڑے دھیان پرا ہوئے تو مالٹا ادھر کر لیندے ساڈی شارک دے قریب ہے تیرا دعا پیا کردا سی او دے بھی قریب سی تے جتھے بھی ٹر جاندے اللہ تے ایتھے ہی سی نا اوتھے دعا کیوں کیتی نے اوتھے صدقے جاواں فرماندے نے جہاں نعمت اتری ہو جہاں نعمت اتری ہو اس کے قرب میں دعا کرنا جلدی قبولیت کا سبب بنتا ہے ہن سمجھ آئی ہے نجف کیوں جانے آتے مدینہ کیوں جانے لوگ آتے نہیں اللہ تے شارک تو نیڑے وے نجف کی لین جاندے ہو تے کربلا کی لین جاندے ہو تے مدینہ کی لین جاندے ہو اور جہاں نعمتیں اتری ہوں انہاں تے قریب دعا کریے تے جلدی قبول کر دے پھر اللہ نے حضرت زکریا نو جڑا بیٹا دیتا ہے وہ یحییٰ سن یحییٰ دیتا نے بیٹا پتر منگیا نے ایٹی وڈیری عمر چ پتر منگیا نے پتر کیوں فرماندے نے یا اللہ میرا دین برباد ہو جائے گا اگر بیٹا نہ ہوا میرا دین ختم کر دیا جائے گا اگر میری اولاد نہ ہوئی میرا محنت برباد ہو جائے گی اگر ذریت نہ ہوئی اے دا مطلب ہے دین دا تحفظ امتاں نہیں کر دیاں ہو گئی ہے مجلس
ہو گئی یہ مجلس دین دا تحفظ امت نہیں کرتی. میں ایک جملہ کہنے لگا میرے شیعہ دوستوں واسطے کافی ہوئے گا, اہل سنت دوست توجہ کریں گے تو انہوں واسطے بھی کافی ہوئے گا. پوری دنیا منہ اج چھڑے ہے کہ حضرت امام حسین کا اتنا یزید نے نقصان کر دیا. جب ساری دنیا بیعت کر گئی تھی تو حسین نے کیوں نہ کی؟ اور دنیا امت تھی, حسین ذریت. صدقہ جاواں, میں صدقہ جاواں اور یار امت ذریت صدقہ جاواں. قبلہ نوجوانوں کمال, امت اور ہے ذریت ایک اور. صدقہ جاواں سید ابو العلا مودودی نے ایک جملہ لکھا جی. سید ابو تفہیم القرآن سورہ کوثر دی تیسری آیت دی تفسیر ہے. مودودی صاحب فرماتے ہیں جب نبی کے بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے, بیٹے لوگ سمجھتے تھے ذریت ختم ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نبی دے بیٹے, حضرت قاسم نبی دے بیٹے فوت ہوئے نا. دنیا سمجھی ذریت نہیں رہی. جب ذریت کو نہ ہوتے ہوئے دیکھا, باریک گل باریک زنا تک پہنچانا چاہنا. فرماندے نے کافر آ کے کافر سے کہنے لگا اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں رہا جو اس کا قائم مقام بن سکے. تینوں کلمہ پڑھے نا 70 سال ہو گئے نا, تیرے کان چ کسے بانگ آکھی تے کسے اقامت آکھی تے تو مجبوراً مسلمان ہو گیا. جے تو پتہ کر لیندے نا اس دین چ سود بھی حرام ہے تے شراب بھی حرام ہے تے زنا بھی حرام ہے, ہو سکتا کلمہ کو بندہ پڑھتا کہ نہ پڑھتا. مسلمانی جی تے گل پہ گئی ہے, میں وہ نہ گل پہ کر. ایک کافر نے تے نہ کلمہ پڑھیا ہی نہیں, کلمہ نہیں پڑھا, کافر تھے, مشرک تھے. اتنا وہ بھی جانتے تھے کہ دین کو تحفظ اولاد دیتی ہے, امت نہیں دیتی. کتھے ٹر گیا مجمع. میں ذریت نہیں محنت کی تھی. جدوں ناکھے نے دا بیٹا نہیں رہا, یہ نسل ذریت ہی نہیں, اولاد ہی نہیں رہی. ہم دین کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر دیں گے. اللہ فرماتا بکواس کر رہے ہیں, انا تو اینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کچھ لوگ کہنے لگے وہ بیٹی ہے, بیٹا تو نہیں نا. اللہ فرمایا وہ عیسائیوں, مریم بھی تو بیٹی تھی. اگر اس کی ذریت میں بیٹا ہو سکتا ہے تو پھر اس کی بیٹی سے بھی بیٹا. کہنے لگے یا اللہ میں نو بے اولاد آکھیا نے. فرمایا تو فکر نہ کر, میں پورا انتظام انہوں کر لے. کی فرمایا جیڑی تینوں بیٹی دیتی ہے نا, اے دیتی ہے خدیجہ الکبریٰ دے وسیلے نا. ایک میں بیٹا دیاں گا ابو طالب دے وسیلے نا. خدیجہ نو بیٹی, ابو طالب نو بیٹا. انہاں دوہاں دا عرش تے نکاح میں کراں گا, فرش تے نکاح تو کرنا. انہاں دوہاں کو پتر لے کے اعلان کری ابنا لا وابنا. میں اپنے بیٹے لے کے آیا ہوں, تم اپنے بیٹے لے کے آؤ. یہ دا مطلب ہے حضرت حسنین بنص قرآن ذریت رسول ہیں, ذریت رسول. دار القادری فرماندے ہیں یہ علی کے وہ بیٹے ہیں جن کا ظاہر بھی محمد جیسا ہے, جن کا باطن بھی محمد جیسا. اللہ نے فرمایا رسول کو میں نے قتل نہیں ہونے دیا, کہیں مسلمان مایوس نہ ہو جائیں. حسن دے گا نانا کی جگہ پر شہادت سری, حسین دے گا شہادت جہری. شہادت جہری کہتے ہیں ظاہر بظاہر, تلوار تیروں والی. سری کہتے ہیں اندر ہی اندر کھا جانے والی زہر. فرمایا حسین اور حسن دونوں علی کے بیٹے نانا کی جگہ پر شہادتیں دیں گے اور نانا کو منطبق کر دیں گے کہ نانا میں تیری جگہ پہ زہر کھاؤں گا, نانا میں تیری جگہ پہ تلواریں لوں گا, شہادت تیری طرف لوٹا دیں گے. اتھوں تک قادری صاحب نے وہ فرماتے ہیں شہادت حسن بھی شہادت رسول ہے اور شہادت حسین بھی شہادت رسول ہے. یہ اہل سنت دا عقیدہ ہے. میں شیعہ, میں اپنا پڑھا, یہ دونوں دا پڑھا ہے نا. میں
اپنا پڑھو، ایک قدم اگے ہوئی ہے تو اگے شیعت ہے۔ حضرات اگر شہادت حسن شہادت رسول ہے، شہادت حسین شہادت رسول ہے، تو وشیعت یہ ہے کہ پھر حسن کا قاتل محمد کا قاتل ہے، اور قاتل حسین بھی قاتل رسول ہے۔ اگر شہادت نبی دیے تو پھر قتل بھی نبی دا ہویا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم دی پاکھدی دوپہر علی اصغر نو دفن کرن تو بعد بندیاں نو پوچھیا وہ مینوں جاندے ہے وہ میں کون؟ اقرار لیا بندے آکھیا تو ذریت رسول ہے، تو اولاد رسول ہے، تو ابن حیدر ہے، تو فرزند رسول ہے۔ امام نے فرمایا مینوں قتل کرن لگے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر انج کرو، مینوں قتل کرن تو پہلے، تیر چھڈن تو پہلے صرف اپنے منہ نال بولو اے مینوں قتل کیوں کر دے ہو؟ کیوں؟ میں نے کسی شریعت کے مسئلے کو بدل دیا ہے یا میں نے دین میں کوئی نئی چیز ڈالی ہے؟ کہنے لگے نہیں، تو کیوں قتل کر دے ہو؟ پوری فوج چوا گئی بغض نبی کا، ساڈے دلاں چ تیرے پیو دا بغض ہے۔ اج تو بعد کوئی شیعہ کسی سنی نو نہ آکھے کہ تسی قاتل حسین ہو، تے کوئی سنی کسی شیعہ نو نہ آکھے تسی قاتل حسین ہو۔ اے میرے مولا اپنے قاتلاں دا فیصلہ کر کے گئے نے کہ جدے دل وچ بھی بغض علی ہے وہی قاتل حسین۔ اور اہل سنت بھی محبت اہل بیت رکھتے ہیں، شیعہ بھی محبت اہل بیت رکھتے ہیں، اور طارق جمیل صاحب جیسے دیوبندی بھی محبت اہل بیت رکھتے ہیں۔ سب محب حسین نے میرے مولا دے فضل نہ، ہاں جنہاں دے ذہن چ بغض علی ہے وہ قاتل حسین نے، بغض دشمنی نو آندے نے۔ ایک گل نو روندیاں اساں ٹر جانا، تیاں پردے چ باننے ہاں، آپ ایتھے بیٹھے ہیں روندیاں رہنا اساں، بڑی تکلیف ہے بندیاں نو۔ 20 سفر نو انہاں واسطے روڈ بند ہو جاندے نے، بڑا نقصان ہو جاندا ہے۔ 9-10 محرم نو انہاں دے ایک ذوالجناح دی شبی واسطے بند ہو جاندے نے، ہوندے رہنے نے، اساں چوکاں چ بہندے رہنے ہیں۔ ساڈیاں پتراں تو پہلاں اللہ دے بندے ساڈیاں تیاں 10 محرم نو اٹھ کے پوچھدیاں نے شہادت دی مجلس کنے بجے ہونی؟ اے لالے موسے میں محرم 3 پڑھے نے، تواڈے قریب سردی بڑی سی جدوں میں پڑھدا سا، ادھی رات میں گزرنا پیا شب عاشور، ایک نوں سی اودی یا اودی تی سی، چھوٹا جا بچہ سی، ایک بیٹی کو جوان بیٹی سی، چھوٹا جا بچہ، وہ مائی انہوں پیا ہوندی سی گھر ٹر جا سردی بڑی، تو تے گھر ٹر جا پاڑا بڑا تو گھر ٹر جا۔ میری ساری زندگی دیاں تقریراں میری اس بیٹی دے ایک جملے تو قربان، اسا کیا اماں اصغر تو مہنگا تو نہیں ہاں۔ انہاں بیٹیاں نے بہنا ہی چوکاں وچ، انہاں بیٹیاں نے رولنا ہی سڑکاں تے، رولدے کیوں ہاں؟ گجرات پنچایتی بندے بیٹھے ہو، بڑیاں بڑیاں بندیاں دی دشمنیاں پئیاں نے، ساڈے علاقے بھی پئیاں، اے وانڈو ساڈا علاقہ جی گجرات تو پروں بڑیاں دشمنیاں پئیاں نے۔ تے پھر مینوں بیبیاں ملیاں نے، میری خالہ دے گھر آئیاں سن کوئی مستورات، میں کیا خالہ یہ کون نے؟ انہاں آکھیا یہ نا ساڈے پرانے تلکدار نے تے انہاں دا ویر پی گیا تے بندے نسے نے تے یہ آئیاں نے ملن گلن واسطے۔ تے میں پنیواں سا خالہ دا، کہن لگی تو ہی افسوس کر چھڑ، پوچھدیاں سانے کون ہے؟ میں کہا میرا پنیواں۔ میں جا کے انہوں نے بھی آکھیا، میں کہا خالہ جی کچھ صلح شلح دے نیڑے گل نہیں اپڑی؟ انہیں کہا نہیں بندے، انہیں کہا بندے انہوں دے بھی ساڈے بھی نسے۔ میں تسی کتنے ہوندیاں؟ انہیں کہا اسی پنڈ ہی۔ تو میں پنڈ تواڈے دشمن آؤندے جاندے نے؟ انہیں کہا آؤندے جاندے۔ میں کہا انہوں پتہ ہوندا تسی پنڈ؟ انہیں کہا پتہ۔ پھر خیر انہیں کہا وہ سانوں تسلی اس واسطے انہوں نے کسے آکھے کہ ویر ہی لینا جنا، انہیں آکھیا کدی تیاں کولوں بھی کسے ویر لے، کدی مستورات کولوں بھی کسے ویر لے، سانوں دکھ ایک کھا گیا ہے۔ اور ویر چلی دے پوترے قتل کیتے، ویر چلی دے دوترے قتل کیتے، ویر چ مولا علی دے 9 پتر قتل کیتے، اور تسی اکبر دا قتل کر کے بھی نہیں رجے۔ اوہ ظالموں تسی عباس علیہ السلام دا قتل، گود دے بچے دا قتل کر کے بھی نہیں رجے۔ تے پھر ویر لے گئے نے زہرہ دیاں تیاں کولوں، لوگ کہندے نے فلانا ذاکر سخت مصائب پڑھتے ہیں، مینوں نرم مصائب تے کتوں لبے نہیں، پہ کسے کتاب وچ کوئی مصیبت لکھی ہوئے تو نرم جہی ہوئے، میرے نزدیک نہ نرم مصیبت کوئی نہیں جڑی آئی بطول دیاں تیاں تے ہوئے۔
ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਰਮ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਾਇਬ ਨਰਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਾਇਬ ਨਰਮ ਕੋਈ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਸਾਇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਖਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਾਇਬ ਲੋਕੀ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ, ਆਏਗਾ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਸਖਤੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਲਾ ਫਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਣੇ ਧੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾ ਗਈ ਹੈ کہ شمر نے بی بی زینب دے خیمے دے سامنے کھلو کے پوچھیا اینا چوں علی دی بیٹی کے اے نرم گل سمجھنا ہے نوان۔ ایک شام غریبہ ہیں جیڑی کربلا آئی ہے، ایک شام غریبہ ہے جیڑی مدینے آئی۔ آج میرا دل کردہ ہے تو انہوں ایک جملہ مدینے دی شام غریبہ دا سو، مدینے میں بھی آئی، مدینہ اطلاع آ گئی، مدینہ 10 محرم دی ظہر ویلے تے دیگر ویلے مدینہ اطلاع ہو چکی سی کہ امام حسین قتل ہو۔ بندہ نہیں سی کو آیا اجے، بندہ اتھا ہوندیاں دیر لگ دی، بندہ ہوندیاں دیر۔ نبی پاک ایک شیشی دے گیا سن، بہت شکریہ، بڑی مشہور روایت ہے، ہاں شیعہ سنیا نہیں، تاب قادری صاحب لکھی، وہ دے کربلا دی خاک سی، وہ حضرت ام سلمہ ام المومنین نو دیتی نے تے فرماندے نے ام سلمہ اے شیشی سنبھال کے کتے رکھیں، یہ دے کربلا ایک جنگل ہے، وہ دی خاک ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ دا خیال رکھنا کدوں تک؟ فرمایا تیری زندگی چے واقعہ ہوئے گا تو یہ دا خیال رکھنا۔ فرماندے نے جی حکم فرو۔ فرمایا جدن دھیان رکھیں روز اٹھ کے نا دیگر ویلے تو ویکھنا، دیگر ویلے جیڑے ویلے دیگر دے قریب ایک خون یہ بچی شیشی کی مٹی دی بجائے خون جوش مارے گا، خون مٹی خون بن کے ابلے گی۔ حضرت ام سلمہ فرمایا مٹی خون بن جائے گی؟ فرمایا میں پیغمبر تینوں آنا نا جدن خون بن جائے گی۔ اس نے کہا آقا ایک خون کیوں بنے گی؟ ام سلمہ پوچھیا تے نبی دے آنسو ایتھوں شروع۔ آباد رہو، نبی جدوں بہت ہسدے سن نا، بہت خوش، ادوں صرف دندان نظر آؤندے سن، تے جدوں بہت روندے سن نا ادوں ریشے مقدس تو آنسو تھلے ٹپکدے سن، ریشے مقدس بس انہیں نفیس سن حضور۔ اس جملے تے میرے آقا دے آنسو ایتھے ڈگے نے ریش تو تھلے، انج روندیاں بی بی نے کدی نہیں سی ویکھیا۔ فرمایا یا رسول اللہ ایڈے دکھی ہو گیا ہو، مینوں دس دے کیوں نہیں؟ جدوں یہ خاک خون بنے گی ادوں کی ہوئے گا؟ میرے نبی دی قبلہ ہاں نکل گئی، فرماندے نے بے جرم مار دین گے، بے خطا قتل کر لین گے۔ حیران ہو کے فرماندے نے کنوں؟ پتہ نہیں میرے نبی نے آکھیا کیویں تے حضرت ام سلمہ سنیا کیویں؟ فرماندے نے میرے حسین نو مار دیں گے، بندے بے گناہ قتل کر دیں گے۔ جدن میرے حسین تے لوٹی پہ گی نا ادن شیشی والی خاک خون بن جائے گی۔ ہر نماز تو بعد حضرت ام سلمہ ویندے سن تے اللہ کے دعا کرتے سن یا اللہ میں یہ بھی نہیں آکھ سکتی کہ یہ خون نہ بنے، کیونکہ پیغمبر دی خبر ہے تو میں انہوں چٹلا نہیں سکتی، مجھے میرے تے وہ اوکھا دین ہوئے گا۔ جدو یہ خاک خون بن گئی ازادارو 10 محرم سی، میں کربلا چو تانوں مدینے لے کے آیا، ایک کو جملہ پڑھنا ہے، مدینے دی شام غریباں پڑھن لگا۔ بھائی کربلا دی شام غریباں تے تساں بہت سو، ایک جملہ مدینے دی شام غریباں قبلہ جیڑے ویلے حضرت ام سلمہ 10 محرم نو نماز تو فارغ ہو کے ظہرین تو اٹھے نے، آنج شیشی تے معمول تے مطابق نظر کیتی نے، آج میں شیشی بچ خون ابلے ہے نا، بی بی شیشی ہر نہیں گئی، فرماتے نے سگرا صدقے جاواں توڑی آئے تو قربان، جی میں ہر روز کربلا پہنچ دے ہو آج مدینے پہنچ گئے ہو نا۔ جدوں بی بی نے فرمایا سگرا بیٹی
دوڑ دے حضرت سغرا آئے تے آ کے لپٹ کے فرماندے نانی اج تہاڈی آواز وچ کرب کیوں ہے؟ تسی اگے بھی مینوں بلاندے سو، اج تہاڈی حکل جنوں آندے حکل آ تہاڈی جڑی آواز ہے اے مینوں کھا گئی۔ اماں کی ہویا؟ اماں کی ہویا؟ دسیا نہیں نے؟ نال لا لیا۔ فرماتے نے بیٹی حوصلے نال صبر نال چکیا نے نال لایا نے اور شیشی دے سامنے لے آئے نے۔ فرماتے نے جڑی شیشی ہے نا اے دے متعلق مینوں حضور کہہ گئے سن جدن خاک خون بن جائے گی نا ادن بیٹی تیرا بابا قتل ہو گیا ہوئے۔ آج قتل دا لفظ سنیا نے، بی بی دووے ہاتھ چھوٹے نے، حضرت سغرا حضرت ام سلمہ دے ہاتھاں چوں نکلتے نکلتے زمین تے کھلو گئے نے۔ جنہوں کھلوتے نے نا فرماندے نے سغرا بیٹی پریشان ہے۔ فرمایا تہاڈی گل میں صرف آج نہیں سنی، میں روز نبی دے روزے تے جانے جڑے آج میں معمول ویکھے نے میں پہلے نہیں ویکھے۔ اماں آج میں نماز دے ٹائم گئی ہاں نانا جان دی قبر حل دی مینوں نظر۔ ہن تسی شام دا او جملہ سننا، کربلا چ آندھی آئی ہے، اندھیری آئی ہے، کربلا چ آسمان تو خون وسیا، کربلا چ بہت تیز آوازاں سنیاں گئی ہیں جہدے چ جن بھی سن تے جہدے چ درندے بھی سن تے کئی کوئی سی۔ میں پڑھیا مدینے وچ شام جدوں ہوئی ہے نا شام اینی اندھیری آئی ہے، اینی سخت اندھیری آئی ہے کہ پتے کھجوراں دے انج کر کے ٹکراندے تے وچوں ہوا گزردی سی کہ جیڑا بندہ نہیں سی نہ گرج سن سکتا بدل دی، اتنا جیڑا بندہ سماعت دا کمزور سی او پوچھدا سی بار کی۔ تو اندازہ لایا کنی کو آواز آ رہی سی۔ اس آواز وچ دروازے جڑے بند سن وہ کھلدے نہیں سن تے جڑے کھلے سن، یعنی ہوا ہوندی ہے قبلہ تے دروازہ تکت کردا ایک پاسوں، وہ کھولنا ہوئے تاں ہی زور لگتا ہے، بند کرنا ہوئے تاں ہی زور لگتا ہے۔ بس وہ جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر دا بیٹا ہے، یہ دا گھر سی گلی بچ، یہ دی بیوی سی یہ دے نال۔ یہ روایت کرتے ہیں 10 محرم 61 ہجری دی جدو رات ہوئی ہے نا، شام تو بعد رات آئی، اندھیرا چھا گیا، مدینے چ ایڈی اندھیری آئی جیڑا جتھے ہے سی اتھے بہ گیا، پرندے یا گھونسلے چ وڑ گئے یا زمین تے بہ گئے، اڈ نہیں سن سکتے، ہوا اڑا کے لے جاندی سی۔ پتیاں دے شور نال اینا خوف سی کہ بندے دبک کے اندر بہ کے اللہ مان الحفیظ پہ آندے سن۔ وہ فرماتے نے شور سنیا ککھ نہیں سی جاندا، صرف ایک آواز میرے کنا تے آئی ہے، لوگوں اسی اجڑ گئے جے۔ تہاڈی آئے تو قربان میں چھڈن لگا، لوگوں اسی برباد ہو گئے جے، لوگوں ساڈے گھر تے لوٹی پہ گئی جے۔ وہ فرماتے نے میں اپنے شوہر نو آکھیا یہ کوئی آواز ہے؟ کہنے لگے آواز ہے، مرد دی ہے یا عورت دی؟ کہنے لگے مستور دی آواز ہے۔ مستور دی آواز؟ کہنے لگے مستور دی آواز؟ 1 گھنٹہ 13 منٹ ہو گئے، میں 1 منٹ اور پڑھنا۔ مستور دی آواز کسی بی بی دی آواز؟ ایتھے وہ آخری جملہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر دی بیوی حضرت عمر دی نو، وہ فرماتے نے دروازہ تو کھول باہروں میں بن، کوئی مستور ہے تو پتہ نہیں اس حالت چتے کیوں پھرتی ہے۔ وہ فرماتے نے میرے شوہر نے اس منڈے دی تیگ دے کے مشکل نال دروازہ کھولیا، ایک دم دروازہ ٹھا وجہ نا، آنج دروازہ وجہ تو میں اتنی مشکل نال باہر منہ کیتا ہے، ایک مدینے دی شام غریب ہے۔ فرماتے نے ہاڈے دروازے تو 5-6 قدم دور دیوار نال سغرا لگی، جڑی مدینے دیا دیواراں نال لگ لگ کے پئی اعلان کرتی سی مدینے آئے چراغ بجھ گئے جے، میں نبی دے روزے تے گئی ہاں چراغ رو